جس سینٹ کے اندر اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے اور واضح اکثریت ہے، جو الیکشن کمیشن کے اپنے اعداد و شمار ہیں، جو پارٹی ایفیلیشن الیکشن کمیشن نے جاری کی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ایک اکثریت اپوزیشن کی ہے۔ لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جب سینیٹرز کو ٹیلی فون آتے ہیں کہ آپ ایوان میں نہ آئیں یا اپنا ووٹ بدل دیں یا فلانے کو ووٹ دیں اور فلانے کو نہ دیں، تو پھر ایک مایوسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے، جب اس کے شواہد سامنے آتے ہیں تو پھر ملک کے جمہوری مستقبل کے بارے میں بہت ابہام پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ بھی نہیں تسلیم کر سکتے کہ ملک میں جمہوری عمل کے ذریعے سینٹ کا چیئرمین بن جائے؟ سینٹ اپر ہاؤس ہے، اس کا ایک مقام ہے، صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور جب ملک کے صدر ملک میں نہیں ہوتے تو چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے وہ صدر کے فرائض انجام دیتا ہے۔ تو ہم نے 2018 میں اس عہدے کو بھی متنازع کر دیا، اور آج پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن کو بھی متنازع کیا جائے۔ یہ بہت بدنصیبی ہے اس ملک کی، اس جمہوری عمل کی، کہ آج اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد امید تھی کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب نہیں ہوگا، جو 2018 میں ہوا وہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ لیکن آج پھر یہ شہادتیں ہمارے پاس ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سی ہیں۔ ہم کسی ادارے پر الزام نہیں لگانا چاہتے، کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتے، کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ جو لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں ان کے نمائندے ہوں، وہ ایک چوری شدہ الیکشن سے نہ آئیں، وہ ایک دھونس اور دھاندلی اور لالچ کے الیکشن سے نہ آئیں، ورنہ یہ ایوان نہیں چلتے۔ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں، قومی اسمبلی نہیں چلتی، سینٹ نہیں چلتی، کہ ہم نے اسی تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ میرے ساتھ حافظ عبدالکریم صاحب بیٹھے ہیں، جو 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ ان کے خلاف پہلے نیب کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو پیغامات دیے گئے، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف مقدمے بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس دفعہ یہ ملک سے باہر کاروبار کرتے ہیں، بہت عرصے سے کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی اب پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شروع ہو گئی ہے، تو کیا ان نیب کو، اس اینٹی کرپشن کو کوئی حکومت کا آدمی نہیں ملتا؟ پنجاب کے اینٹی کرپشن کا کیا تعلق ہے ایک سینیٹر سے؟ آج صرف ان کا نہیں، بہت سے سینیٹرز کو نیب کے پیغامات آئے ہیں، نیب کے نوٹس آئے ہیں، نیب سے فون آئے ہیں، اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے فون آئے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومتی اداروں کو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں مداخلت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں حافظ عبدالکریم صاحب سے خود گزارش کروں گا کہ وہ خود آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کو کیا پیغامات آئے اور کیسے آئے اور کس سے آئے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جس طرح محترم عباسی صاحب نے فرمایا کہ مجھے دو ذمہ داران کی کالیں آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو سرکاری امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں اور گیلانی صاحب کو سپورٹ نہ کریں۔ میرے پاس سارا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ مجھے پہلی کال آئی 6 مارچ کو، جو میں واٹس ایپ کال تھی، اٹینڈ نہیں کر سکا۔ پھر 7 کو آئی، 6 مارچ کو 4:05 پہ آئی کال۔ 7 مارچ کو آئی 2:58 پہ،
और 9 को आई 12:06 पे। तो आखिरी जब कॉल आई तो मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप मेहरबानी करके हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, मुल्क का हाल आपके सामने नहीं है, कितना हमारे मुल्क का नुकसान हो चुका है, गरीब पिस गया है, महंगाई कितना ज़्यादा हो गई है, और मुल्क इक़्तिसादी तौर पे, ख़ारजी तौर पे हर हवाले से तबाह हो गया। तो हम किस तरह इसकी, आप कहते हैं हम सपोर्ट करें? आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, मैंने उन्हें कहा कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, बल्कि आज मैं मीडिया के सामने ये बात करना चाहता हूँ कि नैब को भी भुगताया 2 साल, FIA और एंटी करप्शन के अभी पर्चे शुरू हुए जब से ये इसका सेनेट का शेड्यूल का ऐलान हुआ। एक ऐसी पुरानी FIR 2016 की जिसमें मेरा नाम नहीं था, अभी उसमें मेरा नाम डाल दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि प्रेशराइज करें और अपनी मर्ज़ी का वोट ले सकें। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। और मेरे ख़्याल में, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जितना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उसकी पार्टी ने पाकिस्तान की खिदमत की, जितना उसको मजबूत किया, किसी और ने नहीं किया। इन लोगों ने आके पाकिस्तान को तबाह कर दिया। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, आप जितना पर्चे बनाने हैं बना लें, आपने जितना प्रेशर डालना है डाल लें। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हम इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। जी, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि यहाँ नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन नाम लेना मकसूद नहीं है। हम किसी शख्स की बात नहीं करते, हम उस सोच की बात करते हैं जो आज पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही है इस इलेक्शन को में धांधली करने के लिए। हम तो बात कर रहे हैं मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की। वो इदारे जिनका मकसद मुल्क को स्टेबिलिटी देना होता है, जिनका मकसद मुल्क के आइन की पासदारी करना होता है, अगर वो खुद आइन तोड़ना शुरू कर दें, वो खुद अपना हल्फ तोड़ना शुरू कर दें, तो फिर मुल्क कहाँ पर जाएगा? ये सवाल हम पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं। हाफिज साहब से किसी ने ये कहा नहीं, इन्होंने खुद कहा कि मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि मैं ये बात अवाम के सामने रखूं कि हमारे मुल्क में आज हो क्या रहा है कि ISI के अफसरान टेलीफोन कर रहे हैं सेनेटर्स को। मैं फिर ये कहूँगा, नाम बिल्कुल लिए जा सकते हैं, नाम भी इनके पास हैं, लेकिन नाम लेने का यहाँ मकसद नहीं है। यहाँ मकसद मुल्क के मुफाद की बात करना है, इस जमहूरी अमल की बात करना है, इस जमहूरियत की बात करना है जो आज पाकिस्तान में है। हम तो खुश हुए थे जब DGSPR ने कहा जी कि हमारा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन इस सेनेट के इलेक्शन में जो हालात पैदा हुए हैं, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा। हाफिज अब्दुल करीम साहब तो एक शख्स हैं, यहाँ बहुत से सेनेटर्स को ऐसे टेलीफोन आए हैं, बहुत से उन्हें शायद बताया भी ना हो। ये बदनसीबी है मुल्क की कि अगर हम जमहूरी अमल को नहीं चलने देंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमारी मकसद आज का ये बात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है, ये मुकदमा उनके सामने रखना है कि जब तक मुल्क में जमहूरी अमल आइन के मुताबिक नहीं होगा, जब तक हम उस किस्म के काम करते रहेंगे जो हाफिज अब्दुल करीम साहब के साथ हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान में की मईशत के साथ वही होगा जो आज हो रहा है, फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। ये बदनसीबी है कि आज भी 73 साल के बाद भी, इस 21वीं सदी में भी हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता।
یہ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے. اب کوئی ملک اس عمل یہ کام نہیں کرتا. ہم آج بھی وہ کام اپنائے ہیں اور ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملک میں مہنگائی کی صورت میں، ملک کی معیشت کی تباہی کی صورت میں، ملک کی ساکھ کی کمی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. یہ مقصد تھا آج اس پریس کانفرنس کا، اور ہمیں امید ہے ابھی بھی وقت ہے کہ کل کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن آئین کے مطابق اور جو سینیٹرز ہیں ان کی رضا کے مطابق کل کا الیکشن ہوگا. ہم آج بھی امید رکھتے ہیں، لیکن خرابی نظر آئے گی، ہم اس کی نشاندہی کریں گے. یہ ساری بات تھی. کوئی آپ کا سوال؟ جی ایسا ہے، پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ مسلم لیگ نون کے 18 ووٹ ہے، 18 سینیٹر ہیں، کیا وہ تمام 18 کے 18، کیونکہ آپ سینئر نائب صدر ہیں اور پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، وہ انٹیکٹ ہیں؟ جی 18 ووٹ انٹیکٹ ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ڈی جی ISPR کو خط لکھوں گا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا، آپ نے ایک اعلان کیا. خط آپ لکھ کے دے دیں، بھیج دوں گا. میں نے محاورتاً کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو خط لکھوں، تو میں نے یہ آپ کے جو پریس کانفرنس کی اس کو خط ہی سمجھے، الیکٹرانک خط سمجھ لیں. جی ابائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر دفعہ ریگنگ کی بات ہوتی ہے، الیکشن چوری کی بات ہوتی ہے، ایجنسیوں کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن ان بندوں کے نام نہیں لیے جاتے جنہوں نے یہ ریگنگ کی. آپ جو فون کر رہے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں، عوام کو، جو 22 کروڑ عوام ہے اس کو بتایا جائے کہ کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ فلاں کو نہیں فلاں کو ووٹ دیا جائے؟ دیکھیے، میں نے پہلے کہا کہ نام لینا مقصود نہیں ہے، فوجی افسر کی حد تک کرنا مقصود نہیں ہے. کوئی فوجی افسر بھی اپنے تئیں یہ کام نہیں کرتا، احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. ہم اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم اس باب میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہم نے خرابی کی نشاندہی کر دی ہے. اچھا عباسی صاحب، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت استعمال ہوتی ہے. اس مرتبہ PTI ہے، تو اس سے قبل جب آپ کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی استعمال ہوئی تھی. تو اب یہ چلن اگر اسی طرح چلتا رہا تو بہتری کیسے آئے گی جب یہ لوگ اپنی غلطیاں مان کر اکٹھے ہو کر کوئی بات چیت نہ کریں؟ تو بہتری آئے گی جب حافظ عبد الکریم جیسے سینیٹر کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ بتائیں گے لوگوں کو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک سینیٹر ہے یا بہت سے ایسے سینیٹر ہیں جن کو ٹیلی فون آئی ہیں. میں آپ سے آپ کا بڑا اہم سوال ہے. تبدیلی اس دن آئے گی جس دن پاکستان کی ریاست ایماندار ہو جائے گی. جب پاکستان کے ریاستی ادارے بے ایمان ہوں گے، وہ اپنے من پسند ایجنڈے کو نافذ کریں گے. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں، بزنس مین، صحافی، ریاستی اداروں کے آگے کھڑا ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر کوئی حافظ عبد الکریم نہیں ہوتا، ہر کوئی شاہد خاقان نہیں ہوتا، ہر کوئی ایسا بے باک نہیں ہوتا یا ہم لوگ جیسے باتیں کر رہے ہیں. عام آدمی کی مجبوری ہوتی ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی ریاست غیر جانبدار نہیں ہو رہی، اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں ریاست کے آگے، ریاستی اداروں کے آگے. 70 سال ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش آگے نکل گیا، انڈیا آگے نکل گیا، ہم پاکستان کا پوری دنیا میں تماشا بنا رہے ہیں. وہ ادارے جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرنی ہے، وہ ادارے جنہوں نے دہشت گردوں کی سرکوبی کرنی ہے، وہ ادارے جنہوں نے اسرائیل اور بھارت کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے کتنے شاندار بہادر افسر ہیں، اہلکار ہیں جو اپنا اپنا مشن جان جوکھوں میں ڈال کر کرتے ہیں. ہم ان اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال کر رہے ہیں. ان اداروں کی توہین ہے. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں. پاکستان کی ریاست کی چوکیں جو بنیادیں ہیں وہ ہل رہی ہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آنکھوں سے پٹیاں اتاریں خدا کے لیے. جس نے اس مصیبت کو نافذ کیا ہے ملک کے اوپر، عمران خان نام کی، جا کے اللہ کے آگے توبہ کرے، کفارہ ادا کرے. یہ 22 کروڑ عوام کو تباہ کر دیا ہے. کہاں وہ 5.8% ترقی تھی، کہاں آج ہم ذلت کے اندر آ گئے ہیں. کشمیر ہم نے کھو دیا ہے. جب ہم پاکستان میں کشمیر کی حکومت، اپنی حکومت منتخب ڈھا رہے تھے، وہ مودی جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں سفارت کاری کر کے کشمیر کے لیے فضا ہموار کر رہا تھا.
کسی کو پتہ ہے خیال کہ ہم نے کشمیر اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے؟ کسی کو خیال ہے اس نوجوان کو ہم کیا شکل دکھائیں گے جو سینے پہ پاکستان کا پرچم باندھ کے بھارت سے گولیاں کھاتا ہے، آنکھوں بینائی کھو دیتا ہے؟ ہم کن کھیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے اس ملک کو آئین پہ چلنے دیں. ہمیں اب کوئی لالچ نہیں ہے. یہ شخص وزیر اعظم بن چکا ہے، میں وزیر داخلہ بن چکا ہوں، 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے. کوئی اور حسرت نہیں ہے، صرف ایک حسرت ہے کہ اپنی اگلی نسل کو یہ ملک آئین اور قانون اور جمہوریت پہ اور خوشحالی پہ دے کے جائیں. اس راستے پہ یہ ملک نہیں چلے گا، یہ ملک برباد ہوگا. تو اس لیے خدا کے لیے اصلاح کریں. جی بتائیں گے کہ اس وقت آپ کے پاس اکثریت جو ہے وہ کتنے نمبرز ہیں اور کتنے سینیٹرز آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے یا ان پہ آپ کو شک ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم مطمئن ہیں، ہماری فگر جو ہے کافی اوپر ہے. سر ایک ضمنی سوال ہے. جی میں صرف گزارش کروں گا آپ الیکشن کمیشن کا جو پارٹی وائز بریک ڈاؤن ہے اس کو دیکھ لیں، ووٹ اس کے مطابق ہی ہونے چاہیے. سر میرا سوال، ایک ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ایک بیان دیتا ہے کہ ریاستی امیدوار، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی پارٹی کا امیدوار، بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ وزیر داخلہ نے پہلا سچ بولا ہے اور اس کا جو دلیل ہے وہ حافظ صاحب نے دے دی آپ کے سامنے کہ ریاستی امیدوار ہے. آپ اس کا مطلب مایوس ہیں کہ صورتحال؟ ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے. عباسی صاحب، آپ یہاں پر الزام لگا رہے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ آپ کے ارکان کو فون کر رہے ہیں، اور یہی سوال ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھا کہ کیا وی پی نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے حساب سے نیوٹرل اور ہمارے کسی بندے کو کوئی فون نہیں آیا. کیا یہ سارا بکاؤ مال مسلم لیگ نون میں ہے کہ انہیں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں کو خریدنے اور بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیے بکاؤ مال کوئی نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون پہلے بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے. اگر گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کسی کو فون نہیں آیا تو یہ ان کی اطلاع ہوگی. ہمارے پاس، میں آپ کو ٹیلی فون کا ریکارڈ بھی دکھا سکتا ہوں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں ان افسران کے نام نہیں لینا چاہتا، ان کا قصور نہیں ہے. یہ خرابی ہمارے نظام میں موجود ہے، اس خرابی کو ختم کریں. یہ سینٹ کا الیکشن ہے، اس الیکشن کو ہونے دیں. اچھا یہ ٹھیک ہے جی. جی یہ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو ووٹ خریدنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جن کے ووٹ پی ٹی آئی میں سے ٹوٹیں ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے دھمکا رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں. جو لوگ خوف میں آ کر یا کسی طریقے سے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیتے تھے ان کے خلاف یا ان جماعتوں سے بھی بائیکاٹ تو جی بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر جب ووٹ خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ووٹ بیچنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور ہم 99 میں یہاں پر پہنچ گئے تھے. یہ پھر جو ماشاءاللہ آیا 2002 میں پھر کام شروع ہوا، یہ ہارس ٹریڈنگ، یہ ووٹ دوست دھاندلی سے لینا، یہ خرابی وہاں سے شروع ہوئی اور آج تک قائم ہے. پی ٹی آئی جو ہے یہ 2018 ایڈیشن ہے کاف لیگ کا. یہ پراکسی پارٹی ہے، یہ سیاسی جماعت تھوڑا ہے. سب کو پتہ ہے کاف لیگ کیا تھی، اور آج 2018 کا کاف لیگ کا ایڈیشن جو ہے اس کا نام پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے.